اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار جو بندہ یہ قرآنی آیت پڑھتا ہے اللہ اسے لمبی زندگی اور اس کی پوری زندگی صحت عطا فرماتا ہے۔ قبر کی وحشت تنہائی عذاب سے یہ آیت بچاتی ہے اور جنت تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن میں ایک ایسی آیت نازل کی ہے کہ جو بندہ اسے دل سے پڑھے وہ موت تک تندرست اور سکون میں رہے گا اور بوقت موت کی سختی سے بچا رہے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد فرما بردار ہو جائے تو یہ آیت انہیں سکھا دو۔ اگر رزق میں فراوانی چاہتے ہو تو اس آیت کا ورد معمول بنا لو، رزق تمہارے دروازے پر ہوگا۔ قبر کے عذاب اور قبر کی وحشت اور تنہائی سے بچنا چاہتے ہو اور بخشش کے طلبگار ہو تو یہ آیت خوب پڑھو۔ یہ وہی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی، جو صحابہ کرام کا وظیفہ تھی اور فرشتوں کی تسبیح ہے۔ یہی آیت دل کے گناہوں کی سیاہی کو مٹاتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ذکر ہے۔ قبر میں نور بن کر ساتھ رہے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی علیہ السلام کا دل شروع سے ہی دنیا کے جمیلوں سے ہٹ کر ایک الگ روحانی کیفیت کا طلبگار رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تنہائی کو پسند فرماتے تھے اور مکہ مکرمہ کے وضافات میں واقع غار حرا کا رخ کرتے، جہاں کئی راتیں تنہائی میں عبادت کرتے اور اپنے رب کریم سے راز و نیاز میں مشغول رہتے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی دل کی گہرائیوں سے سچائی اور روشنی کے طالب تھے۔ آپ دنیا کی اونچ نیچ، ظلم، طبقاتی ناانصافی، بت پرستی اور جھوٹ فریب سے دلی طور پر بیزار تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حق کا راستہ دکھائے اور ایک ایسا نور عطا کرے جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اسی شہر مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی ایک نہایت باوقار، معزز اور مالدار خاتون تھیں اور ان کا تجارتی نظام بہت منظم تھا۔ وہ اپنا قیمتی مال شہر میں فروخت کرواتی اور شراکت میں منافع حاصل کرتیں۔ وہ کسی ایسے فرد کی تلاش میں تھیں جو ان کی مکمل دیانت، امانت اور خلوص سے تجارت کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ بولنے، وعدہ نبھانے، نرم خوئی، شرافت اور بے مثال اخلاص سے متاثر تھیں۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان دے کر شام بھیجیں گی تو انہوں نے آپ سے بات کی اور ساتھ میں اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی بھیجا تاکہ وہ سفر کی نگرانی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال قبول کیا اور انتہائی خلوص، ایمانداری اور سلیقے سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں میسرہ نے آپ کے سفر کے دوران ایسی برکتیں، حکمتیں اور غیر معمولی واقعات دیکھے کہ وہ حیران رہ گیا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت شدید دھوپ تھی، لیکن ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مسلسل سایہ کیے ہوئے تھا اور ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ کسی درخت کے نیچے آرام فرماتے تو اس درخت کی شاخیں آپ پر جھک جاتی، گویا درود و سلام بھیج رہی ہوں۔ شام میں ایک نصرانی غیب نستورہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور کہا، یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے اور جن کی علامات ہم تک پہنچی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو نہ صرف مال اور منافع لوٹایا بلکہ ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک، شفاف انداز اور بھروسہ پیش کیا جو اس سے پہلے کسی تاجر نے نہ کیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل آپ کے اخلاص سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا اور انہوں نے میسرہ سے تفصیلات سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں مزید راسخ ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ فرمایا اور پھر نکاح پر رضامندی ظاہر کی۔ نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 20 اونٹ مالیت کے مہر دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اس نکاح کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وفاداری، محبت اور احترام کے ساتھ دیا اور جب تک وہ حیات رہیں آپ نے اور کوئی نکاح نہ کیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف دنیاوی اعتبار سے آپ کا ساتھ دیا بلکہ سب سے پہلے دین اسلام کو دل سے قبول کرنے والی پہلی خاتون بھی بنی۔ آپ کی ہر مشکل میں شریک ہوئیں اور ہر لمحہ آپ کو تقویت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عبادت کا شوق پھر غالب آتا تو آپ دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے۔ کئی راتیں صرف اپنے رب کے حضور خاموشی اور عاجزی کے ساتھ گزار دیتے۔ آپ وہاں فاقے کی حالت میں بھی دل کو سکون دینے والی عبادت کرتے۔ کوئی دکھ درد لبوں پر نہ لاتے، بس اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکاتے اور دل میں ایک ہی سوال ہوتا کہ اے رب کریم مجھے سچ دکھا دے۔ اسی دوران ایک دن جب آپ تنہا عبادت میں مشغول تھے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی وحی دے کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ بزرگی والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت ایک روحانی لرزہ بن کر طاری ہوئی اور آپ کانپتے ہوئے واپس گھر لوٹے۔ آپ نے فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، آپ کو سنبھالا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور ہر سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں، جو کہ ایک عالم اور تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے جب تفصیلات سنی تو کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس دن زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، جی ہاں، کیونکہ جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اس سے دشمنی کرتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رکا رہا، جسے فطرت الوحی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین، خاموش اور متفکر رہتے۔ آپ کو نیند نہ آتی تھی، دل میں خلا محسوس ہوتا اور راتوں کو دل بے قرار رہتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیجا۔ اس بار آپ کے لیے ایک نیا حکم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے چادر والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا آغاز کیا۔ شروع میں دعوت خفیہ رکھی گئی تاکہ قریش کی مخالفت سے بچا جا سکے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کو اسلام کی طرف بلایا اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ پھر حضرت زید بن حارثہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ ایمان لائے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نہایت دانا فہمی رکھنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو ایک لمحہ بھی توقف نہ کیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اتنی با اثر تھی کہ ان کے ذریعے حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ دوسروں کے دلوں کے دروازے بھی کھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج مکہ کی وادیوں میں آہستہ آہستہ طلوع ہونے لگا اور وہ روشنی پھیلنے لگی جو کہ آج تک قائم ہے۔ دعوت خفیہ 3 سال تک جاری رہی اور اس دوران مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے اور قرآن مجید سنتے اور ان کا اجتماع دار ارقم کے گھر میں ہوتا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سکھاتے تھے، اللہ کی آیات سناتے تھے اور جنت کی خوشخبریاں دیتے تھے۔ قریش کی مخالفت شدید ہوتی جا رہی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی بھی مایوسی کے آثار نہ آتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اعلانیہ خبر کرو تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھیں اور قریش کو بلند آواز سے پکارا کہ اے قریش کے لوگوں،
اگر میں تمہیں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب قریش نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لو کہ میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ناظرین، لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ سہم گئے، کچھ دل میں مان گئے، مگر ظاہر میں خاموش رہے۔ ابو لہب نے طنز کیا اور کہا، ہمارا سارا دن اسی لیے ضائع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا دائرہ وسیع کیا اور تمام مکہ والوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، مگر قریش کے سردار آپ کے دشمن ہو گئے اور اس ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ مسلمانوں کو ستایا گیا، ان کو غلاموں کی طرح بیچا گیا، ان پر گرم ریت بچھائی گئی، ان کے چہروں پر کالک مل دی گئی اور ان سے ایمان چھوڑنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دوپہر کی تپتی ریت پر لٹا کر ان کی پیٹھ پر وزنی پتھر رکھے جاتے اور ان سے کہا جاتا کہ محمد کا انکار کرو، مگر وہ آحد آحد پکارتے رہتے۔ حضرت خبیب کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، ان کی پیٹھ کی چربی پگھل کر انگاروں کو بجھاتی رہی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا گیا کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئی اور اسلام کی پہلی شہید خاتون بنی۔ اسی طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی راہ حق میں جان دے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان مظالم کو دیکھتے اور صحابہ کو تسلی دیتے، فرماتے، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے اور دن کو اپنے رب سے صبر مانگتے، یہاں تک کہ ایک دن قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم تمہیں مانیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے حکم سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، مگر پھر بھی بدقسمت ایمان نہ لائے اور کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو گزر جائے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر وہ نشانی دیکھ کر بھی منہ موڑ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو مسلسل جادو ہے۔ پھر ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی جانیں بچانے کے لیے حبشہ ہجرت کا حکم دیا۔ وہاں کا نصرانی بادشاہ نجاشی ایک نیک دل اور انصاف پسند انسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو نجاشی نے ان کا خیر مقدم کیا اور قریش کے 2 نمائندے وہاں گئے اور بادشاہ سے مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، مگر حضرت جابر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں اسلام کی خوبصورتی بیان کی اور قرآن کی آیتیں سنائیں، جنہیں سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا کہ یہ باتیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور ہیں، اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دی، خود بھی ایمان لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران مکہ میں تبلیغ کرتے رہے، اور جب حالات بدتر ہو گئے تو آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں کے سردار ایمان لائیں اور اہل مکہ سے امن حاصل ہو، مگر طائف کے لوگوں نے بھی نہ صرف آپ کا انکار کیا بلکہ بچوں کو اکسا کر آپ پر پتھر برسائے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ ایک باغ میں جا کر بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری کی، بے بسی کی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو مجھے کسی دشمن کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، تیری رضا ہی میری اصل مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا، اور اس فرشتے نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو طائف کے لوگوں پر گرا دیتا ہوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا،
اور بعد میں طائف کے سردار ایمان لے آئے اور اسلام کا جھنڈا وہاں بلند ہوا، اور پھر قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو شب ابی طالب میں محصور کر دیا، اور 3 سال تک بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ کوئی کھانا پینا، دوا، شادی، کاروبار کچھ بھی میسر نہ تھا۔ بچے بھوک سے روتے تھے، کھجور کے پتے اور چمڑے کھائے جاتے، مگر صبر تھا، ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا، اور وہی یقین اللہ کی مدد کو کھینچ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ظالم سرداروں کے دلوں میں نرمی ڈالی، بائیکاٹ ختم ہوا۔ ان دنوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا قبول اسلام قریش کے لیے ایک زلزلہ ثابت ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، جنہوں نے دار ارقم میں آ کر کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد اسلام کو پہلی بار کھل کر طاقت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر کو چن لیا اور اسلام سربلند ہوا۔ تو محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، جسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ایک مختصر مگر جامع دعا ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی رحمت، قیامت کے دن کی ملکیت، سیدھے راستے کی طلب اور گمراہ قوموں سے بچنے کی دعا شامل ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شفا ہے ہر بیماری کے لیے۔ جب دل سے یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو جسمانی اور روحانی بیماریوں میں فائدہ دیتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور دل کی تنگی دور کرتی ہے۔ رزق کی تنگی ہو یا پریشانی، سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنے والا سکون اور آسانی پاتا ہے۔ یہ دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، شفا بھی ہے اور نجات کا راستہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں خود اللہ نے شفا قرار دیا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو دل کو بھی اور جسم کو بھی طاقت دیتا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ پڑھے اس کے لیے یہ آیت ہی بیت ہے، شفا ہے، رحمت ہے اور بخشش کا دروازہ ہے۔ جب عمر ڈھرنے لگے، جب نظر کمزور ہو جائے، جسم تھکنے لگے، ہڈیاں دکھنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے اور دل پریشان ہو جائے، تب دوا کے ساتھ اگر یہ آیت پڑھی جائے تو قرآن خود گواہ ہے کہ اللہ شفا فرماتا ہے۔ 100 بار جو بندہ یہ قرآنی آیت پڑھتا ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی اور اس کی پوری زندگی صحت عطا فرماتا ہے۔ قبر کی وحشت، تنہائی اور عذاب سے یہ آیت بچاتی ہے اور جنت تک ساتھ لے جاتی ہے۔ اور ناظرین، وہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت آپ نے کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے، اس کا مکمل طریقہ کار سنیے گا۔ اس عمل کو نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس آیت کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے ناظرین اللہ تعالیٰ مرتے دم تک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے، انسان کی بخشش فرماتا ہے، اور اللہ اس کی لمبی زندگی اور پوری زندگی صحت والی عطا فرماتا ہے، قبر کی وحشت، تنہائی اور عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ عمل انشاءاللہ جنت تک ساتھ لے جانے والا ہے۔ اسی قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اور قدرت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ناظرین، یہ آیت شفا کے یقین، اللہ پر بھروسہ اور دل کو تقویت دینے والی ہے۔ اس میں وہ یقین چھپا ہے جو ہر بیمار کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں آسانی چاہتے ہو
بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، موت تک تندرست اور پرسکون رہنا چاہتے ہو تو ان قرآنی آیات کو اپنا دائمی وظیفہ بنا لو۔ ایک تسبیح روزانہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کلمات بخشش کا ذریعہ بھی ہیں، کیونکہ ان کلمات میں اللہ کی بڑائی اور پختہ یقین ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کو سہارا بنایا اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں۔ جو قرآن کو تھام لے اللہ اسے گرنے نہیں دیتا۔ جو دل سے قرآن پڑھے اس کے دل سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ جو قرآن پاک کو دل میں بٹھا لے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید روشنی ہے، شفا ہے، رحمت ہے، حفاظت ہے، آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قرآن مجید پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی خوبصورت نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ہدیتاً ہمارے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔